بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 18 جنوری اور سال 2021 ہے اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج آپ سے آج ہی کچھ خبریں آپ کو سارا دن سننے کو ملیں گی، اسی سے متعلق میں آپ کو ان ایڈوانس بہت پہلے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور وہ ہے جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور فارن فنڈنگ کا معاملہ۔ اب اس میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں کہ صورتحال بڑی کلیئر ہے جی میرے خیال میں، اور یہ جو فارن فنڈنگ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، اس میں قانون الیکشن آرڈر جو ہے بڑا واضح ہے، الیکشن قوانین بالکل واضح ہیں، اور وہ واضح یہ ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بیرون ملک سے کسی قسم کا چندہ نہیں لے سکتی، کوئی فنڈ نہیں لے سکتی، مالی معاونت نہیں لے سکتی، اور اگر اس کی یہ مالی معاونت ثابت ہو سکتی ہے، سیاسی جماعتوں کو تحلیل کرنے کا دو طریقے ہیں جی۔ سیاسی جماعتیں دو طریقوں سے کالعدم ہوتی ہیں، ایک فارن فنڈنگ سے اور دوسرا پاکستان کی سلامتی کے منافی ایکٹیویٹیز میں یا کسی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں، اس کے بعد سیاسی جماعت کالعدم ہو جاتی ہے، اور جس سیاسی جماعت پہ فارن فنڈنگ ثابت ہو جائے تو اس سیاسی جماعت کے تمام عہدیدار، اس سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر لڑنے والے تمام کے منتخب ہونے والے تمام کے تمام ارکان پارلیمان، خواہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے ہیں یا قومی اسمبلی کے ہیں یا سینیٹر ہیں، وہ سب کے سب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، اور اس کا ہیڈ بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے ایک قانونی پوزیشن۔ اب سب سے پہلا جو قضیہ یہ چل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف پہ، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو بلایا ہوا ہے جی، اور اس کے بعد ہے پاکستان تحریک انصاف کی باری، اور اس میں سکروٹنی ہو رہی ہے، اور اس میں تمام جماعتوں کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ثبوت موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس بھی ثبوت موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ثبوت موجود ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے وزیر اعظم، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ اس کو ایڈمٹ نہ کیا جائے، کیونکہ بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، اور ان بینک اکاؤنٹس میں بیرون ملک سے ترسیلات آ رہی ہیں، رقوم آئی ہیں، اور وہ ثابت ہیں، اور وہ بینک اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کے زیر استعمال ہیں۔ یہ ساری چیزیں پھر اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آ چکی ہے، اسٹیٹ بینک نے بھی رپورٹ سبمٹ کر دی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سیکورٹی کا عمل مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے پی ڈی ایم والے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے جو ہے فاروق حبیب، انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہماری اپلیکیشنیں بھی لگائی جائیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ بھی لگ گئیں، ان کی سماعت آج ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اب وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے، اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ دو ممالک سے ان کو فارن فنڈنگ یعنی کہ مالی امداد کی پیشکش ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جناب مجھے آفر کی ان ممالک نے، نام نہیں بتایا انہوں نے، اور کہ جناب ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں رقوم، اور یہ چلتا ہے فلموں میں دیکھیں آپ تو انڈر ورلڈ جو ہیں، ڈان جو ہیں، وہ یہ کام کرتے ہوتے ہیں، کچھ ممالک بھیجتے ہیں دوسرے ملکوں میں انوالومنٹ کے لیے۔ ایون جو امریکن الیکشن تھے وہ ابھی تک تحقیقات چل رہی ہیں کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ اثر انداز ہوا ہے امریکی الیکشن پہ، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے، یہ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے آفر ہوئی تھی جناب، لیکن میں نے انکار کیا۔ پھر وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو پی ٹی آئی والوں کو جس نے پیسے بھیجے ہیں ان میں نہ کوئی پاپڑ والا ہے نہ کوئی چینی والا ہے، بلکہ فنڈنگ کرنے والے 40,000 افراد کی تفصیلات موجود ہیں، اور اس لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی جو فارن فنڈنگ کی تحقیقات ہیں، انہوں نے کہا اس کو پبلک کیا جائے، اور فضل الرحمان کی پارٹی کو بھی تحقیقات کی جائیں، ان کو بھی فارن فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اور یہ بھاری فنڈنگ ہوئی ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا۔ اب میں آپ کو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو پی ڈی ایم کا احتجاج ہے، جا رہے ہیں
پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جانے سے معذرت کر لی ہے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا وفد جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا، بلاول بھٹو نہیں جائے گا۔ تو یہ ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہو کیا سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے اگر قانون کی حکمرانی، جس کو صحیح معنوں میں قانون کی حکمرانی کہتے ہیں اور میرٹ پہ فیصلے ہونا کہتے ہیں، اگر یہ فیصلے میرٹ پہ ہو جائیں تو جناب یہ پورے کا پورا ہمارا سیاسی پارلیمانی ڈھانچہ یہ سارے کا سارا فنا ہو سکتا ہے، زمین بوس ہو سکتا ہے۔ رولز کیا کہتے ہیں، قوانین کیا کہتے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکشن ایکٹ کے تحت، الیکشن قوانین کے تحت فورن فنڈنگ کی اجازت نہیں ہے، بالکل ٹالریبل ہے ہی نہیں، زیرو ٹالرنس ہے یہ قوانین کے بارے میں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، اور ثابت ہونے کے بعد اب یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، اور اس میں تمام ننگے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے، اور رولز تو پڑھتے نہیں ہیں، مال آ رہا تھا، سارے ریسیو کر رہے تھے۔ پھر پی ٹی آئی کے اپنا ایک مسئلہ تھا کہ پی ٹی آئی اور شوکت خانم یہ ساری چیزیں بھی مکس اپ بھی تھوڑی سی ہوئی تھیں، اور یہ ڈونیشنز لی جا رہی تھیں، ڈونیشن آ رہے تھے۔ اب اس کو ڈونیشن کو جب آپ قانونی زبان میں کہتے ہیں تو یہ فورن فنڈنگ کے معاملے میں آ جاتا ہے، غیر ملکی فنڈنگ۔ وہ ساری چیزیں جب سامنے آ چکی ہیں تو پہلے تو صرف اکبر ایس بابر آئے پاکستان تحریک انصاف، اس کو مسلم لیگ نواز نے اس وقت بھرپور سپورٹ کیا، مکمل طور پہ اس کو لک آفٹر کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی معاملہ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، مختلف عدالتوں میں گیا، پھر واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف آ گیا۔ اور سردار رضا خان جو سابق چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ، انہوں نے تو اپنے آخری دنوں میں، کیونکہ ان پہ تنقید بہت کی جاتی تھی کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، الیکشن میں دھاندلی کروائی جس کی وجہ سے، تو انہوں نے تو اپنے آخری دنوں میں اس کیس کا فیصلہ کرنے کے موڈ میں تھے اور پی ٹی آئی کو فارغ کرنے کے موڈ میں تھے، لیکن پھر اس کے بعد معاملہ تھم گیا۔ اب بھی صرف ایک ہی طریقہ ہے اس سارے معاملے سے بچنے کا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اس کو ڈکلیئر کر دیتی ہے تو پھر یہ فائنلٹی کے لیے جاتا ہے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور براہ راست ہائی کورٹ میں نہیں جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اگر اس پہ مہر لگا دیتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پہ مہر لگا دیتی ہے اور بس کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، تو اسی وقت فوراً فی الفور سارے کے جس پولیٹیکل پارٹی کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تو اس جماعت کے سارے عہدیدار، سیاسی عہدے رکھنے والے بھی اور اس کے پارلیمان بھی، سب کے سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اور اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پی ٹی آئی میں تو سارے موجود ہیں جناب، پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ سے لے کے سارے کا سارا یہ جو پارلیمانی نظام ہے، حکومتی ڈھانچہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اس میں بچنے کا ایک طریقہ ہے صرف، اور وہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حتمی ڈیسیجن آنے سے پہلے سیاسی جماعتوں کے جو عہدیدار ہیں وہ استعفے دے دیں اور سیاسی جماعت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، ارکان پارلیمان اپنی نشستیں چھوڑ دیں، یعنی کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ارکان اور سینیٹر یہ بھی استعفے دے دیں، تو یہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ سکیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر فیصلہ آ جائے، فیصلہ آنے کے بعد جتنے بھی اس وقت سٹنگ ایم این ایز ایم پی ایز ہوں گے اس جماعت کے اور عہدیدار ہوں گے، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگلے 5 سال یا 10 سال کے لیے، اور وہ بین ہو جائے گا، کالعدم جماعت ہو جائے گی۔ تو کالعدم جماعت، اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے ریزائن دے دیں۔ تو اس میں اب چونکہ پیپلز پارٹی بھی آ رہی ہے، مسلم لیگ نواز بھی آ رہی ہے، سارے ہی یہ چاہیں گے کہ یہ کام نہ ہو،
لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ آپس میں ان انڈرسٹینڈنگ بھی ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی لیجسلیشن لے آئیں، کیونکہ لیجسلیشن لائیں گے تو سب سے زیادہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے اور اس کو کور ملے گا۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی وہ تو اپوزیشن میں ہیں، ان کے پاس تو یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے سیٹیں چھوڑنی ہے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ریزائن دے کے نکل جائیں گے۔ اور اگر یہ ایسا صورتحال ہو گئی اور ارکان پارلیمان کو پتہ چل گیا کہ جناب ہم نااہل ہونے جا رہے ہیں، صرف گورنمنٹ نہیں جا رہی، سیٹیں نہیں جا رہی بلکہ نااہل ہونے بھی جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ معاملہ بالکل الٹ ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی آگے ہوں گے اور ارکان پارلیمان ان کو استعفے دینے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے کہ یہ جناب ہمارے استعفے لے لیں، ہم مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی ہوں گے، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے یا چیئرمین سینٹ ہوگا، وہ ان کے استعفے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اس وقت اگر تینوں پولیٹیکل پارٹیز پہ یہ تلوار چل جاتی ہے تو پیچھے کیا بچے گا، آپ ذرا خود سوچ لیں کہ سچویشن کیا ہوگی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ قانون کی حکمرانی کو دیکھا جائے گا، رول آف لاء کو دیکھا جائے گا اور قانون کے مطابق چلا جائے گا، الیکشن کمیشن قانون کے مطابق چلتا ہے، یا پھر اس کو ڈیلے کرے گا اور اس کو مزید کیا کہنا چاہیے ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کرتے کرتے معاملات کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ ایک طرح کا بڑا ہی آئینی اور قانونی طریقے سے یہ ایک ایسا کیا کہنا چاہیے مقدمہ ہے کہ اگر ریاست چاہے، ریاستی ادارے چاہیں، ریاست چاہے ریاستی ادارے چاہیں تو یہ سب کے سب، اس میں وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں، پریزیڈنٹ علوی بھی شامل ہیں، وزراء اعلیٰ بھی شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی وزراء بھی، ارکان پارلیمان بھی، سب کے سب فارغ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کے کا مطالبہ تھا کہ استعفیٰ مستعفی ہونا ہے، تو پھر ارکان خود استعفے دے دیں گے، ان کے کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ لیکن دیکھنا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ہر چیز ہوتی ہے جی، بارگیننگ بھی چلتی ہے اور ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی یوز کیے جاتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک بھی پس پردہ چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو۔ تو ابھی تک بھی یہ بڑے پرانے مقدمات ہیں تینوں کے، اور تینوں کے مقدمات میں جان ہے جی، یعنی پی ٹی آئی کے خلاف جو آیا ہوا ہے اس کے پاس بھی ثبوت موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کے خلاف بھی ثبوت موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ثبوت موجود ہیں، منی ٹریل بھی موجود ہے، بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اس پہ صرف ہے کہ ریاستی ادارے سے مراد میری ہرگز صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ریاستی ادارے سے مراد ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ریاستی ادارے سے مراد ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ریاستی ادارے سے مراد ہماری عدلیہ، یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس البتہ یہ اختیار موجود ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے جو ممبرز ہیں وہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، فیصلے میرٹ پہ ہوتے ہیں، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، یا پھر اگین بارگین کی طرف جایا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔